الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیان میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی حقیقت اور موت کی تیاری اور یاد کے بارے میں بعض باتیں بیان ہوئیں. اسی سلسلہ میں یہ آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37، اس میں بھی یہی مضمون بیان ہو رہا ہے. اور موت کے متعلق اکثر لوگ دھوکہ میں بھی ہیں اور غفلت میں بھی ہیں. ایک ہی چیز اگر انسان کے مد نظر ہو کہ موت کی فکر، حسن خاتمہ کی طلب اور سوء خاتمہ سے بچنا، تو یہ انسانی زندگی میں ایک بہت بڑے انقلاب کا ذریعہ ہے. اور موت سے غافل ہو جانا، موت کے بعد کے حالات سے غافل ہو جانا اور دنیا کی محبت میں اور دنیا کے چکروں میں پڑ جانا، یہ سب سے بڑی انسان کی ہلاکت اور تباہی کی بنیاد ہے. اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ماحول مادہ پرستی کا ماحول ہے اور دجالی کافرانہ تہذیب اور نظام کے عروج کا ماحول ہے. اس ماحول میں فکر آخرت، موت کی فکر اور اپنی اصلاح کی فکر یہ انتہائی مشکل بھی ہے اور اس میں کئی رکاوٹیں بھی ہیں. تو اس لیے
اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے نہ انکار کی گنجائش ہے نہ فرار کی گنجائش ہے. نہ کوئی انکار کر کے بچ سکتا ہے نہ فرار کر کے بچ سکتا ہے. اور پھر موت کے کچھ ایسے نکارے بھی ہیں، اعلانات بھی ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر رہے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں جہاں موت نہ آئی ہو، کوئی محلہ اور شہر ایسا نہیں جہاں موت کا مشاہدہ نہ کیا گیا ہو. ہر روز ہم جنازے پڑھتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، چارپائیوں کو کندھے دیتے ہیں، ان کی تعزیت قبول کرتے ہیں. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے گزرنے کے باوجود ہمیں اپنی موت کی فکر نہیں ہے، اور اپنے موت کی یاد یا اپنی موت کے متعلق ہمارا ذہن متوجہ نہیں ہوتا. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سلف صالحین میں تو اس طرح موت کی یاد کی کثرت تھی کہ وہ ایک ایک جزئی سے بھی اپنی آخرت کو یاد کرتے. بعض ایسے اولیاء اللہ بھی گزرے جنہوں نے آگ پر گوشت کو پکتے دیکھا تو کئی کئی دن تک ان کے اندر روٹی نہیں گئی کہ آگ پر گوشت پک رہا ہے. تو ان کا ذہن فوراً منتقل ہو گیا کہ جہنم میں آدمی کیسے جلے گا. تو وہ نظارہ ان کے سامنے آ گیا. تو آج کلمہ گو اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ان کے دل ایسے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ ساری موت کی علامتیں، موت کے مشاہدات اور ساری چیزیں دیکھ کر بھی ان کو اپنی موت کی فکر نہیں، اپنے خاتمہ کی فکر نہیں ہے. حالانکہ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا مقصد انسان کا ہے کہ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا جائے، ایمان کی حالت میں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ بعض آدمی وہ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی نیکی کرتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے وہ ایسے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سیدھے جہنم میں چلے جاتی ہیں. اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی بدکاریاں، لیکن مرنے سے پہلے اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے سچی توبہ کرنے کی، تو وہ موت ان کا اچھا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو قرآن مقدس نے دونوں خاتموں کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے اس تربیت میں بھی سب سے زیادہ زور ہے ایمان پر ثابت قدمی. ایمان لانا کمال نہیں، ایمان پہ ثابت قدم رہنا اور موت ایمان پر آنا، یہ اصل کمال ہے. تو اس کے لیے بعض احادیث میں حسن خاتمہ کے کچھ اسباب بھی ذکر کیے گئے. ان اسباب میں سے ایک سبب بد نظری سے حفاظت، کہ جو آدمی بد نظری سے حفاظت کرتا ہے بشرطے کہ مواحد آدمی ہو،
مومن آدمی ہو تو بد نظری سے حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب کرتی. اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ ایمان کی حلاوت ایسی چیز ہے کہ جس آدمی کے دل میں ایمان کی حلاوت اتر جائے تو اس کا ایمان کبھی زائل نہیں ہوتا، اور اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ایمان پہ ہوتا ہے. تو ان اسباب میں سے بد نظری، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ السہم المسموم، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا یہ ہے زہر سے بھرا ہوا تیر، زہر آلود تیر. اس لیے اس سے بچنا. آج آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ بد نظری کا ماحول ہے. عورت کو بے پردہ کر دیا گیا. اب سکول کالج کی مخلوط تعلیم وہ صرف بد نظری ایک دو دفعہ بھی نہیں، وہ اسٹوڈنٹ لڑکیاں لڑکے سارا دن اور ہر دن بد نظری میں بھی مبتلا ہے اور بد نظری سے آگے بھی مبتلا ہے. اسی طرح یہ ٹچ موبائل ہے، آئی فون ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تنہائی میں بد نظری، ننگے فوٹو، غیر محرم عورتوں کے فوٹو، اور سارے نوجوان اسی میں لگے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھو بد نظری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی حرارت ختم ہو جاتی ہے. اور جب ایمان کی حرارت ختم ہو گئی اب ایمان مردہ ہے. اللہ نے ایمان میں بھی ایک تازگی رکھی ہے، حرارت رکھی ہے، اور وہ حرارت ایسی ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے وہ حرارت بچاتی ہے. لیکن بد نظری کا سب سے بڑا یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو حرارت ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور جب حرارت ختم ہوئی تو حلاوت بھی ختم ہو گئی، اور حلاوت ختم ہوئی تو نیکی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا. اب نیکی نماز بھی پڑھے گا تو نماز سے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ اس سے کسی نے 10 جوتے لگائے. جو دل کا سکون ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اور عبادات ہوں گی لیکن عبادات کی لذت نہیں ہوگی. اور نماز پڑھنے کے باوجود ایسا معلوم ہوگا کہ میں نے نماز پڑھی نہیں. اور آپ دیکھ لیں کبھی، اور ایسا کبھی ہوتا ہے، کوئی امام ایسا مل جاتا ہے، کئی ایسے امام ہوتے ہیں جب ہم اس کے پیچھے نماز ہوتے مباہدے، ہم نے اللہ کے فضل سے بدعتی اور مشرک کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی. لیکن جو مباہد آدمی ہو اور اس کے بھی اعمال حد سے گزرے ہوئے ہوں، بدکار بد کردار ہو، تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ کے سکون نہیں محسوس ہوتا. بار بار ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار لگتا ہے نماز نہیں پڑھی. تو مطلب یہ ہے کہ بد نظری کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ حرارت ختم ہو جائے گی ایمان کی، اور ایمان کی حرارت ختم ہونے کے بعد سزا کیا ہوگی کہ عبادات کی لذت ختم ہو جائے گی، طاعات کی لذت ختم. اب جب طاعات کی لذت ہی ختم ہے تو ایمان کچا ہو گیا. اور جہاں موت جس ایمان پہ آنی ہے وہ پکا ایمان چاہیے، مضبوط ایمان چاہیے. تو اس لیے بد نظری سے بچنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، یہ حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے. اور یہ احادیث میں اس کو مفصل بیان کیا گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور اسی پر پردہ ہے۔ اچھا، بد نظری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پہ غلط نظر ڈالنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتی ہے کہ بد نظری یہ ہے کہ بری نیت سے دیکھنا، نہیں، نیت بالکل صاف ہے، لیکن جس کو دیکھ رہا ہے وہ غیر محرم ہے، یہی بد نظری ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا چاہیے، جتنا صوفی حاجی ہے، لیکن اس کی نظریں جب غیر محرم پہ پڑ رہی ہیں تو یہ کیا ہے؟ بد نظری۔ اس کو بھی لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جی ہماری تو نیت ٹھیک ہوتی ہے، تو تمہاری نیت کا جہاں اعتبار نہیں ہے، شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اور ہمارا جو گھروں کا ماحول ہے، ایک ایک حویلی میں 10 بھائی رہ رہے ہیں، 4 5 تو اب ظاہر بات ہے کہ وہاں پردے کا کیا انتظام ہے؟ کوئی انتظام بھی نہیں، سارے بھائی اکٹھے ہیں۔ تو اب جو بھائیوں کے بیٹے ہیں، دوسرے بھائی کی بیٹی سے ان کا بھی پردہ ہے، لیکن جہاں دن رات اس بد نظری میں مبتلا ہے، اسی طرح سکول کالج کا ماحول ہو، گلی محلے کا ماحول ہو، حتیٰ کہ بازار دکان کا ماحول ہو، تو 24 گھنٹے بد نظری ہے۔ تو جب بد نظری 24 گھنٹے رہے گی تو ایمان کی حرارت کہاں رہے گی، اور طاعات کا مزہ کہاں رہے گا، عبادات کی لذت کہاں آئے گی، ایمان کی حلاوت کیسے آئے گی؟ تو اس لیے یاد رکھو، جو آدمی چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اور صحیح ایمان پہ، تو سب سے زیادہ کوشش کرے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی، اور کسی غیر محرم پر قصدن عمدن وہ نظر نہ ڈالے، ورنہ اس کا ایمان کی حرارت وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، آپ کے فرمودات سے اخذ شدہ چیز ہے کہ حسن خاتمہ کے لیے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ ایک تو ذکر کی آج کل پیروں نے مجلسیں گرم کی ہیں، تو شیطان نے ان کو بدعات میں مبتلا کیا۔ ذکر جہری کی مجالس، اہتمام، وہ تو سب ابلیسی کارندوں کی کارروائی ہے۔ اور ایک ہے پیغمبر کریم نے بتایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جب آدمی لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اپنے دل کے اندر پڑھے گا، اور زبان سے آہستہ آہستہ جو اصل ذکر ہے وہ خفی ہے، جہری نہیں ہے۔ اگر تنہائی میں ہے تو کچھ اونچا بھی پڑھ سکتا ہے، تو لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کا اہتمام کرے گا، بار بار ذکر کرے گا، تو یہ بھی حسن خاتمہ کی اس طرح یہ سبب بن جاتا ہے کہ جو آدمی جس چیز کا ذکر کرتا ہے، موت کے وقت بھی اسی چیز کی یاد ہوتی ہے، تو وہی مرتے وقت بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ۔ اور اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا آخری کلام یہ ہو لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت میں داخل تب ہوگا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ تو یہ اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی سب سے قیمتی ہے، اور آپ کا وقت بھی سب سے قیمتی ہے۔ اب اس کے پڑھنے میں کوئی چیز مانے نہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ پڑھتے رہیں، تسبیح آپ کے انگلیوں میں کے اندر اللہ نے پیدا کر دی، یہ 12 بن گئی پوری، تو آپ یہاں پر پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل میں پڑھتے رہیں، تو پھر آپ دیکھیں چند دن آپ پڑھیں گے تو آپ میں وہ لذات جو عبادت کی ہیں وہ لوٹنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر یہ ایک عادت دائمی بن جائے گی کہ آپ جب بھی فارغ وقت ہو، کام کا وقت ہو، پھر آپ کی زبان پہ یہ ذکر جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ۔ آپ ڈاکٹروں سے ملے، ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے
جہاں مریض مرتے ہیں تو وہاں موت کے وقت ان کے کلمات سنیں. جو ہر وقت موٹروں میں پڑا ہے وہ موٹر کے ذکر میں مرتا ہے. جو ہر وقت ہاکر بنا ہوا ہے وہ موت کے وقت بھی کرایہ وصول کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں اتنا کرایہ دے دو. اور جو ساری زندگی گالم گلوچ میں رہا وہ مرتے وقت بھی منہ سے بوئی گندگی نکال رہا ہوتا ہے، گالم گلوچ. اور جو آدمی اپنی زبان کو ذکر پہ لگاتا ہے تو وہ مرتے وقت بھی اللہ اس کو کلمہ نصیب کرتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے. جیسے زندگی میں جن خیالات کو جگہ دو گے اور جس چیز کا بار بار ذکر کرو گے، موت کے لمحات میں بھی وہی چیز تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے گی. یہ بھی ایک سبب ہے حسن خاتمہ کا. اور تیسرا سبب جو ہے وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا. صدقے کے دو فائدے ہیں، ویسے تو کئی فائدے ہیں. تو ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب صدقہ دو گے اللہ کی راہ میں تو اس میں ایک یہ ہے کہ حالی مصائب ٹل جائیں گے. جو مصائب اس وقت موجود ہیں اللہ اس صدقے کی وجہ سے تمہارے وہ مسائل کو حل کر دے گا، مصائب کو دور کر دے گا، مشکلات کو حل کر دے گا. اور صدقے کے لیے بھی کالا بکرا شرط نہیں ہے یا صرف بکرا دینا بھی شرط نہیں. بعض لوگ صدقہ یہ سمجھتے ہیں کہ روٹی کھلاؤ. کسی غریب آدمی کو پیسے دینا یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. صدقہ جاریہ میں حصہ لینا یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. تو کھانا پلانا، ایک آدمی کو آپ اچھا کھانا دے رہے ہیں، بکرا کھلا رہے ہیں اور اس کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں تو آپ کے بکرے کا گوشت کیا کرے گا؟ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کر دو. بعض لوگ صدقہ سمجھتے ہیں صرف روٹی کھلانے کو کہ روٹی کھلا لو یہ صدقہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ضرورت کو مد نظر رکھا جائے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس میں نفع زیادہ ہے وہ کام کرنا چاہیے. تو فرمایا صدقہ جو ہے، صدقہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. الصدقہ تو ترد البلا بھی آیا اور الصدقہ تو تطفئ غضب الرب بھی آیا. فرمایا صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کو صدقے کی وجہ سے وہ دور ہو جاتی ہے. اور دوسرا تدفع میتۃ السوء، اور صدقے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ برے خاتمے سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کی عادت بنانی چاہیے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ، چاہے 1 روپیہ بھی صدقہ کرو یا صدقے کے پیسے الگ کر کے کہیں ایک جگہ پہ کرنا چاہتی ہیں تو ایک ماحول بنا لو کہ ہم نے صدقہ دینا ہے. صدقے سے اللہ مال میں بھی برکت دے گا، اللہ کا غضب اور غصہ وہ بھی ختم ہوگا، ناراضگی بھی ختم ہوگی اور صدقہ سے بری موت سے بھی آدمی بچ جائے گا. یہ بھی ایک سبب ہے برے خاتمے سے بچنے کا. تو بہرحال سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے. قرآن مقدس نے ایک اور چیز ذکر کی ہے جو اصل چیز ہے، باقی ساری چیزیں اس کے اردا گرد ہیں. اگر آپ 2 لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ حسن خاتمہ کیسے ہوگا تو وہ ہے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت. یہ نماز بھی اسی لیے ہے کہ ایمان محفوظ رہے، زکوٰۃ حج اسی لیے ہے کہ ایمان محفوظ رہے. ایمان کو محفوظ رکھو تو یہ ایمان ایسی دولت اور خزانہ ہے، جس آدمی نے ایمان کو محفوظ کر لیا وہ دنیا میں بھی نجات پا گیا، آخرت میں بھی وہ نجات پا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے جنہوں نے پوری زندگی، اپنی زندگی آخرت کی تیاری میں صرف کی ہے اور ان کا ہم اور غم آخرت کی زندگی بنا رہا. تو جب موت کا وقت آتا ہے تو اب 2 پریشانیاں لگ جاتی ہے.
ہر آدمی کو پریشانی ہوتی ہے. ایک یہ کہ میرے پچھلوں کا کیا بنے گا، دوسرا یہ کہ اب ایک نیا جہان شروع ہونے والا ہے، میں نے جو کچھ کیا اللہ جانے اس کا کیا حال ہوگا، اگلا جہان اب آنے والا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ پہ ذکر کیا تھا، روح جہاں پہنچتی ہے، یہ جو گھنٹی یہ مقام ہے، یہاں سے آگے برزخ کے حالات شروع ہوتی ہیں. جب تک جہاں تک روح نہیں پہنچتی آدمی ہوش حواس میں ہے، اور روح جہاں گھنٹی پہ پہنچتی ہے تو اب دنیا گئی اور روح پر عالم آخرت منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہاں پر جب آدمی موت کی حالت میں ہوتا ہے، نہ رشتہ دار، نہ ڈاکٹر، نہ قریبی لوگ اس کی حالت کو محسوس کر سکتے ہیں. اب وہ اس جہان سے غائب ہو گیا اور اس کا ادراک دوسرے جہان کا شروع ہو چکا ہے. منہ بند ہے لیکن اندر اندر سارا کچھ ہو رہا ہے، تم اسے نہیں نہ سن سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو. تو جب آدمی صاف ستھرا ہو کے دنیا سے جاتا ہے، پاک صاف ہو کر، تو حدیث میں ہے کہ جنت سے فرشتے اس کے لیے کفن لاتی ہیں. جنت کے کفن، ایک کفن تم پہناتے ہو، ایک کفن جنت سے آ رہا ہے، اور فرشتوں کے پوری جماعت اترتی ہے اور جنت سے پھول گلدستے لاتے ہیں خوشبو والے. اور یہاں جب روح آ کے کھڑی ہوتی ہے اور یہ کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے ساری زندگی اسی عقیدے پہ گزار دی کہ ہمارا مشکل کشا صرف اللہ، ہمارا حاجت روا صرف اللہ، ہمارا داتا، ہماری پکاریں سننے والا صرف اللہ، ربنا اللہ، اسی پہ صرف زبان پہ نہیں، ثم استقاموا، اسی پہ ڈٹے رہے. ساری دنیا سے ٹکر لے لی، سارا جہان دشمن بنا لیا، اپنے بیگانے بن گئے، لیکن وہ آدمی اس پہ ڈٹ گیا، ربنا اللہ، ہمارا حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ. توحید پہ ڈٹا رہا. تو اب کیا ہوگا، یہ سوچ رہا ہے کہ اگلا جہان میرا شروع ہونے والا ہے اور موت آ رہی ہے. تو وہی فرشتے جو گلدستے لے کے آتی ہیں، جنت سے کفن لے کے آتی ہیں اور بشارتیں لے کے آتی ہیں خوبصورت شکلوں میں. سب سے پہلے وہ فرشتے اس پر منکشف ہوتے ہیں، اس کی یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن روح والی آنکھیں ان فرشتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور وہ فرشتے آ کے ابتداءً آتے ہی کہتے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم طبتم، سلام علیکم، السلام علیکم. وہاں السلام علیکم کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ایک تو تم کہتے ہو نا السلام علیکم، اور وہاں فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم طبتم، ہاں سلامتیاں اور رحمتیں ہوں تم پر. اور نال بشارت بھی ہوتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، آگے خیر ہی خیر ہے. یہ بیچارہ ڈرا ہوتا ہے کہ اللہ جانے اگلے جہان میں داخلہ ہو رہا ہے، سارے دنیا کے ٹول پلازے کراس کر گیا، اب نیا جہان اور نیا ملک شروع ہو رہا ہے، وہاں پر کیسے میرا واسطہ پڑے گا. تو فرشتے پہلے ہی خوشخبری دیتے ہیں سلام علیکم طبتم، مبارک ہو تم کو، مبارک ہو تم کو. اور آگے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا، آگے آنے کا خوف نہ کرو اور پچھلوں کا غم نہ کرو. بچے پیچھے رہ گئے، مرنے والے کے بال بچے ماں باپ پیچھے رہ گئے، گھر کاروبار پیچھے رہ گئے،
اور سارا نظام پیچھے رہ گیا. کہتے ہیں پچھلوں کا غم نہ کر اور آگے کا خوف نہ کر. ابشروا بالجنہ، خوش ہو جا. ابشروا بالجنہ، جنت کے ساتھ جو تیرے ساتھ وعدہ تھا. ذرا دیکھو میرے دوستو کتنا خوش نصیب آدمی ہے. اب دنیا والے تو رو رہے ہیں کہ یہ ہم سے جدا ہو گیا. ماں باپ بچے بھائی بہنیں سب رو رہی ہیں، لیکن جانے والا کتنا خوش ہو گیا. اوپر سے آرڈر آتا ہے ابشروا بالجنہ. پھر فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح. مطمئن روح کے 3 معنی ہیں. اے مطمئن روح، اطمینان والی روح، اللہ کی توحید پہ پکی رہنے والی روح. تو کون تھی؟ کون سی روح تھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو وہ پاک روح تھی، پاکیزہ روح تھی جس کو قرآن پہ اطمینان آتا تھا. قرآن تیری غذا تھا. قرآن مقدس بے ذکر اللہ، بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر تو مطمئن ہو جاتی تھی. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب قرآن کی بارش آتی، کوئی بندہ قرآن تجھے پڑھ کے سناتا، زادتہم ایمانا، تیرا ایمان مضبوط ہو جاتا تھا. تو نے قرآن کو اپنا دستور مانا، قرآن مقدس کو اپنا ایمانی نصاب مان لیا، ہدایت کا نصاب مان لیا. ملا تجھے ڈراتے رہے، پیر تجھے ہٹاتے رہے، بڑے بڑے ابلیس نے تجھے راستے دکھائے کہ فلانا راستہ کامیابی کا، یہ اکابرین کا راستہ ہے، یہ میرے وڈیروں کا راستہ ہے، یہ جناب ہمارے ذکر جاری کی مجالس ہیں. بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے ابلیس تجھے قرآن سے دور کرتے رہے. کوئی کہتا جی قرآن تو سمجھ ہی نہیں آتا، یہ مشکل کتاب ہے. کوئی کہتا ہے یہ ملا کا نصاب ہے، تو جاہل قرآن نہ پڑھ. کوئی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ سارا ابلیس کا لشکر تیرے پیچھے پڑا رہا، پر تجھے مبارک ہے او مقدس روح، تو قرآن پہ مطمئن رہا. مطمئنہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو روایتوں سے بھی مرعوب نہیں ہوا. سنانے والوں نے بڑی سنائی تھی. من صلی علیہ عند قبری، سمیت مردہ جناب خوش بھی ہوتا ہے جب گزرے نا. یمر علی قبر اخیہ المومن، کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کی قبر سے گزرے تو اس کو پہچانتا بھی ہے تو یستبشر بہ، ساتھ خوش بھی ہوتا ہے کہ حاجی اللہ نتا آ گئی ہے. پہچانتا بھی. ایسے بے ایمان اس طرح کی تجھے روایتیں تو بڑی سناتے رہے، جھوٹے قصے، کہانیاں، کہاوتیں اور بڑی بڑی مثالیں دیتے رہے. پر صد آفری اور صد مبارک اے مقدس روح، اے نفس طیبہ، تو طیب بن کے رہی، مطمئن ہو کے رہی. تو نے ایک ہی بات کی کہ اللہ کا قرآن سچ ہے، اور قرآن کے مقابل ملا آئے تب بھی جھوٹ، روایت آئے تب بھی جھوٹ، بڑے سے بڑا بزرگ آئے تب بھی جھوٹ. تو متزلزل نہیں ہوا. توجہ ہے؟ تو متزلزل نہیں ہوا، تو ڈٹ گیا قرآن پر. ثم استقاموا، وہاں ثم استقاموا ہوئے، اور جہاں ہے المطمئنہ ہے، مطمئن ہے، اور وہاں ثم استقاموا. دونوں کا معنی یہ ہے تو اللہ کی توحید پر اور قرآن پر اس طرح ڈٹ گیا، اس طرح پک گیا کہ کسی باطل سے مرعوب نہیں ہوا، کسی جھوٹے سے مرعوب نہیں ہوا،
کسی دجال سے مرعوب نہیں ہوا. تجھے لوگ کہتے رہے کہ ہمارے ہاں تو جناب اسلامی جمہوریت ہے. کون سی جمہوریت؟ اسلامی جمہوریت ہے، جس کو تو پھر بھی ان کے ڈٹکو میں نہیں آیا. تو سمجھ گیا کہ خنزیر خنزیر ہے. کوئی خنزیر حلال، ایک آدمی کہے جی حلال خنزیر ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ نہیں حلال خنزیر ہے، حلال کا لفظ جو لگ گیا ہے، شیطان نے پوری تزیین کی حلال خنزیر ہے، یہ حرام خنزیر ہے، لیکن تو پک گیا بھائی خنزیر خنزیر ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. تجھے کہنے والے کہتے رہے کہ جناب ہم تو چھوٹی سطح پہ جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو بڑے ایم این اے ایم پی اے ان کا تو ہم ساتھ نہیں دیتے. اس طرح بھی جو خنزیر کے بچوں کو حلال کہتے ہیں اور بڑے خنزیر کو، خنزیر کے بچے بھی حلال ہوتے ہیں نا، ہیں، لیکن تم ان کے چکر میں بھی نہیں آئے، مطمئن رہے. وہ ڈراتے رہے تمہاری نالیاں نہیں بنے گی، تمہاری سڑکیں نہیں بنے گی، تمہارے جناب سارے تھانے والے تمہارے خلاف ہو جائیں گے، بردیوں والے تمہارے خلاف ہو جائیں گے. کل اگر کوئی کیس بن گیا تو کہاں جاؤ گے؟ لیکن واہ واہ روح مطمئنہ، تو ڈٹ گئی اور کہتا رہا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تجھے کہتے رہے تمہارے فلانے بزرگ بھی تو جمہوری تھے، فلانے نے بھی تو ساتھ دیا، فلانے نے بھی تو ساتھ دیا، لیکن تم نے نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ. بزرگ دلیل اور حجت نہیں ہے، حجت اور دلیل قرآن مقدس ہے، کتاب اللہ ہے. اور قرآن کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو ما انزل اللہ کے مقابل کسی اور نظام یا قانون کو حق جانے، اولئک ہم الکافرون، وہ پکے کافر ہیں. یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، کسی کراچی کی میڈ ان مل کے مفتی کا نہیں ہے، کسی مصنوعی مفتی اعظم کا نہیں ہے. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ رب العالمین کا فتویٰ ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون. 3 فتوے ہیں. جو ما انزل اللہ نظام محمد مصطفیٰ کے مقابل کسی نظام کی سپورٹ کرے، فاسق وہ ہے بھی بد نسل، ظالم سب سے بڑا ظالم ہے. جب اللہ اس کو ظالم کہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو ہماری تحریک انصاف ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الظالمون. اور کسی کی گنجائش نہیں چھوڑی، کوئی گنجا ہو یا ننگا ہو، کوئی کلین شیپ ہو یا سر سے بھی بالکل فارغ ہو، یا کوئی اتنی بڑی داڑھی سفید داڑھی والا بزرگ ہو، اللہ نے کسی کی رعایت نہیں رکھی. فرمایا الظالمون الفاسقون الکافرون. اب یہ مسئلہ کس کا ہے بھائی؟ میرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کتاب اللہ کا مسئلہ ہے. ڈٹ کے رہا ثم استقاموا المطمئنہ. ہر مسئلے میں پک گیا، ڈٹ گیا، جس طرح قرآن کہتا رہا یہ مطمئن رہا. پھر اس پہ مصیبتیں شروع ہوئی، مصائب آنے لگے. یہ مصائب تو امتحان کی بھٹی ہے جو ایمان کے لیے لازم ہے. ایمان ہو
اور مصیبتیں نہ ہوں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے بورڈ لگایا ایمان کے مکان کے اوپر، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ۔ یہ صرف تمہیں نہیں، جو نبی پر ایمان لا رہے تھے، پیغمبر پر ایمان لا رہے تھے، پہلا بورڈ لگایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا گمان ہے کہ ہم کہیں گے ہم ایمان لائے تو سیدھے جنت کی ٹکٹ مل جائے گی؟ آج کل تو لوگ جنت کی ٹکٹیں بھی دے رہے ہیں۔ آج کل تو جناب پرچی پہ جنت کی ٹکٹ مل رہی ہے۔ اور یہ جو ہمارے ماشاءاللہ ریبنڈ والے بزرگ ہیں، تبلیغی تو میں ان کو نہیں کہتا، کیونکہ تبلیغی وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تبلیغ کرے۔ تبلیغ کس کی ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لیکن یہ بیچارے بھی لوٹے بسترے لے کر پھر رہے ہیں سردی میں، تو یہ تبلیغی تو نہیں، ترہیبی ضرور ہے۔ انہوں نے جنت اتنی سستی کی ہوئی ہے، الامان والحفیظ، ان کے ساتھ بیٹھو تو بالکل جنت کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، دو چار گل۔ اور آج کل تو جناب نیٹ پہ دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں تو جنت خریدنے کے 5 منٹ کے اعمال بتائے جا رہے ہیں، جنت کی ٹکٹیں۔ یہ اللہ نے صدیق اکبر کو بھی کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایمان کے دعویٰ کے بعد امتحان کی بھٹی سے گزاروں گا، ایمان کی بھٹی میں کندن بناؤں گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ ایمان کے بعد امتحان نہیں ہوگا، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کئی طرح کا امتحان ہوگا۔ گھر میں آٹا نہیں اور دروازے پہ 11ویں کے چاولوں کی دیگ پہنچ چکی ہے، اب یہ امتحان شروع ہو گیا۔ اب کیا کرتا ہے؟ گھر میں آٹا نہیں اور 11ویں والے چاول غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں، ان کی دیگیں پکی ہوئی سامنے آ گئی۔ اب دیکھو بے ایمان تعویلیں کرتا، اگر تعویل نہیں کرے گا، ڈٹ کے رہے گا اور کہے گا میں کبھی وہ حرام نہیں کھاتا جس حرام میں بھی حرام بھی ہے اور میرے رب کی غیرت کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ ادھر پیاس لگی ہے، ادھر 11ویں کے دودھ کا مٹکا پہنچایا۔ اب دیکھو اس کی طرف، ملا تو تعویل کر لے گا یہاں پر پکا رہنا ہے، اور صرف یہاں نہیں، اس سے اگلا کام بھی آئے گا۔ ایک ہاتھ پہ تلوار لگتی ہے، وہ کندھے سے گر جاتا ہے، اور امتحان جس کا لیا جا رہا ہے وہ پرچم دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ تو صبح تھوڑا سا سر میں درد ہو جی، آج جمعہ رہنے دو، جمعہ کوئی نہیں ہے، منافقاں دے سنگ تے نہیں ہوں نا، جمعہ چھوڑو، تھوڑا سا کام چھوڑو، نہیں، ایک ہاتھ گر گیا، دوسرے میں پرچم تھام لیا، دوسرے ہاتھ پہ تلوار لگی، وہ بھی گر گیا، لیکن اس نے اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے دانتوں سے پرچم کو تھام لیا، دانتوں سے پرچم کو تھام لیا، اور کھڑا ہے میدان میں، پرچم تھا، دونوں ہاتھ گر چکے ہیں، کندھے بھی گر چکے ہیں، کندھے سے کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ جب پرچم گرا تو دوسرے کمانڈر نے سمجھ لیا کہ آدمی شہید ہو گیا۔ اور یہ کون ہے؟ امیر لشکر کا امیر شہید ہو گیا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں ہم امیر بھی رہیں اور حلوے بھی کھائیں اور اندر بھی بیٹھے رہیں، یہ ہے امیر صحابہ کا، امیر لشکر ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ جعفر طیار، وہ جعفر شہید ہو گیا، اس کے دونوں کندھے، جسم کے کندھے انہوں نے کاٹ دیے۔ اللہ نے اس کی روح کو جب جنت میں پہنچایا تو 2 کندھوں کی جگہ پہ اس کی روح کو 2 پر دے دیے۔ فرمایا میں نے خود دیکھا ہے جعفر کو، وہ جنت میں اڑ رہا تھا، اڑان کر رہا تھا۔ تو میرا بھائی امتحان آئیں گے، امتحان میں کیا کرنا ہے؟ مطمئن رہنا ہے،
پکا ہو کے رہنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، رب کی قضا ہے۔ فرمایا جب امتحان آتے ہیں قالوا انا للہ، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہمارے وجود مال اولاد میں کس کا حکم جاری ہے؟ صرف اللہ کا حکم جاری ہے، اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب یہاں تک پہنچیں گے تو میری رحمتیں شروع ہوں گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جب بندہ اس طرح پکا ہو جاتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں شاباش میرا بندہ، اے امتحان سے کامیاب ہو گیا، امتحان سے کامیاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے تھے، ایک عورت جس کا بچہ فوت ہو گیا تھا وہ قبر کے پاس رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اصبری، صبر کر۔ اس عورت نے پہچانا نہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، تو اس نے کہا علیکا انی، اس نے کہا چل چل اپنا کام کر، تجھے اگر یہ دکھ پہنچتا تو مجھے تجھے پتا ہوتا، یہ جس کو دکھ پہنچے اسی کو پتا چلتا ہے۔ اللہ کے محبوب، اخلاق کا مجسمہ، رحمت للعالمین وہاں سے تشریف لے کے چلے گئے۔ وہ عورت جب قبر کے قریب سے پیچھے دیکھا، اس کو کسی آدمی نے بتایا کہ وہ جھلی پاگل، تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کون تھا تجھے کہنے والا اصبری؟ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا یہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اب اس عورت کو بچہ بھول گیا اور کانپنے بھی لگ گئی اور رونے بھی لگ گئی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اور اللہ کے رسول کے دربار میں چلی گئی، اور آپ کے بادشاہوں والے دربار تو نہیں تھے، آپ کا تو دربان بھی اکثر نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ عورت چلی گئی آپ کے پاس اور کہتی اللہ کے رسول مجھے معاف کر دو، میں نے تو پہچانا نہیں تھا، میں غم میں اتنی مغموم تھی، میں نے تو آپ کو پہچانا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصبر، صبر اس وقت پورا اجر ملتا ہے جب شروع میں صدمہ ملے اور مصیبت کی ابتدا میں آدمی صبر کر جائے۔ توجہ ہے؟ مصیبت کی ابتدا میں مصیبت کا تیر لگتے ہی اس کے دل سے آواز آئے انا للہ، اور صبر یہی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا، اور جو جزا فضا کرتا ہے گریبان پاڑتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کریم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو مصیبت میں اپنے گالوں پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، لیس منا، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ محمد مصطفیٰ کی دعوت ہے لوگوں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی قضا پہ راضی ہو جاؤ، اور یہی اہل اللہ کا طریقہ ہے، اور انا للہ کا بھی یہی معنی ہے کہ میں اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ یہی ہاں بے اختیاری آنسو آ بھی جائیں یہ بے صبری نہیں ہے، لیکن حتی الامکان تو نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ بھی ہے نفس سے مطمئنہ کا معنی، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی تھا۔ جتنے اس کو مصیبتیں آئیں، امتحانات کی بھٹیوں سے اس کو گزارا گیا، لیکن یہ متزلزل نہیں ہوا۔ یہ ہے نفس سے مطمئنہ۔ اب وہی فرشتے آگئے اور کہتے کیا ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی، وہاں بندے تیرے انتظار میں ہیں۔ وہ انتظار والے کون ہوتے ہیں؟ جتنے رشتہ دار مومن جن کی ارواح جنت میں پہنچ چکی ہیں، علیین کے مقام پہ، ان کو پہلے اطلاع کر دی جاتی ہے
کہ آج فلانا بندہ وہ بھی تمہارا مہمان بننے والا ہے جنت میں. ان ارواح کو منادی کر دی جاتی ہے. پھر وہ رشتہ دار ارواح جنت کے دروازوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو جب حکم ہوتا ہے جا میرے بندوں میں، اور وہ بندے کہاں ہیں؟ جنت میں. تو اس کو فرشتے ان نورانی کفنوں کے اندر اس روح کو لیتے ہیں اور خوشبودار گلدستوں میں اس مومن کی روح کو لے کر وہ جنت کی طرف چڑھتے ہیں. قیل من راک، یہ پچھلے جمعے کی آیت تھی. اب اس کو چڑھ کے اوپر لے جاتے ہیں. پہلے آسمان پہ اس کا استقبال ہوتا ہے. ایک تو آج کل استقبال ہوتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ یہ طاغوتیوں کو جوتوں والے استقبال ہو رہے ہیں. گندے انڈے اور عزت تو ہوئی نا، ہر طرف سے ذلت، اور وہاں آسمانوں پہ استقبال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. لوگوں کی اس پر تو نظر ہی نہیں پڑتی تھی، کہتے بالکل حقیر غریب فقیر آدمی ہے. لیکن آج اس کے وہاں قیمتیں لگ رہی ہیں. پہلے آسمان پہ استقبال، پھر اگلے آسمان پہ جاتا ہے، وہاں نئے فرشتے آ کے استقبال کرتے ہیں. پھر تیسرے آسمان پہ نئے فرشتے آ کے استقبال کرتے ہیں. چوتھے پانچویں چھٹے آسمان تک اس کے یہ استقبال ہو رہے ہیں اور وہ جا رہی ہے روح. اور ساتویں آسمان کے قریب سے وہ سدرہ کا مقام شروع ہوتا ہے. سدرہ کا مقام کون سا ہے؟ جہاں سے جنت کا ایریا شروع ہو رہا ہے، ساتویں آسمان کے پاس. اور جب جنت کے دروازوں کو کراس کرتی ہے وہ روح، تو اس کے جو پہلے رشتہ دار ہیں وہ وہاں اس سے ارواح کھڑی ہوتی ہیں استقبال کرنے کے لیے، اور اس کو ملتی ہیں، اس کو مبارک دیتی ہیں. اور پورے مبارک دینے کے بعد وہ ارواح پوچھتی ہیں فلانے کا کیا حال ہے. حدیث میں آتا ہے جس طرح کوئی پردیس سے آئے تو لوگ پوچھتے ہیں فلانے کا کیا حال ہے، تو کہتے ہیں کہ فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا. دوسرے کہتے ہیں دعو ہو، چھوڑ دو یار اس کو، ابھی اس کو آرام کرنا ہے، یہ دنیا کی مصیبتوں سے آ رہا ہے، مشقتیں برداشت کر کے آ رہا ہے، ابھی تنگ نہ کرو، اس روح کو آرام کرنے دو. دعو ہو، اس روح کو لے جاتے ہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں وہ آرام کر سکے. اب ذرا للڑوں والا عقیدہ بھی دیکھتے ہیں کہ روح پھر واپس آ گئی ہے، انہاں دی روح تے کھڑ دی نہیں ہے، یہ روح واپس نہیں آئی. اور وہ روح اللہ کے رسول فرماتے ہیں نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدی یوم القیامہ. قیامت تک وہ روح پھر اپنے بدن میں بھی آ سکتی کوئی نہیں. اب پتہ نہیں یہ حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی، یہ حدیثیں بالکل ان کو نظر نہیں. ایسے نابینے، یہ حدیث موطا مالک میں کھڑی ہے اور اس حدیث کی سند میں امام مالک، امام احمد، امام شافعی، تین امام ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ نہ غیر مقلد کو یہ حدیث نظر آ رہی ہے، نہ اس للڑ کو نظر آ رہی ہے، نہ اس بریلر کو نظر آ رہی ہے. بس ایک روایت منہال ابن عمر والی گپ لیو، یہ تعاد روح فی جسدی، روح واپس آ جاتی ہے جی جسد میں. میں نے کہا یہ پیغمبر کا فرمان جس میں تین امام کھڑے ہیں، تینوں کہتے ہیں قیامت تک اللہ کے رسول نے فرمایا وہ روح بدن میں واپس آ سکتی نہیں. کب واپس آئے گی؟ اچھا قرآن بھی کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا 80 کے قریب آیات موجود ہیں. لیکن حیرانگی کی بات ہے نہ پیغمبر کا شہید منتیں کر رہے ہیں. مسلم میں حدیث کھڑی ہے، وہ کہتی ہیں شہداء کی ارواح ہمیں بدنوں میں واپس کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں جو روح آ گئی قیامت تک واپس جا سکتی. یہ مسلم میں ہے. اب یہ حدیثیں ان کو بالکل سمجھنے نظر نہیں آئیں گے. لوگوں کو کیا کہیں گے؟ او جی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ جو مماتی ہے نا یہ حدیثوں کو نہیں مانتے. اور ان کو انسان کے بچے بنو، یہ پیغمبر کے صحیح فرمان کیوں نہیں مانتے؟ صرف رافضی راویوں کی ماننی ہے، شیعہ ایرانی راویوں کی،
کذاب، شتام، متروک، صحابہ کو گالیاں دینے والے راوی، ان کی روایتوں پہ تمہارا ایمان ہے؟ اور جس روایت میں کتنے امام کھڑے ہیں؟ 3، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، پیغمبر کا فرمان ذکر کر رہے ہیں کہ کسی کی روح بھی پھر بدن میں قیامت سے پہلے آ سکتی نہیں. اس حدیث کو مانتے ہی نہیں. اور مزے کی بات تمہیں بھی یہ یاد نہیں ہے. یاد کر لو، نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ، مومن کی روح پرندے کی طرح جنت میں چگتی ہے، جنت کی نہروں سے سیراب ہوتی ہے، پھل کھاتی ہے. حتی یرجع اللہ الی جسدی یوم القیامہ، اللہ اس روح کو واپس کرے گا کب؟ قیامت کے دن. پھر وہاں پہنچ کے حضرت محمد بن منقدر تابعی ہے، بے شک مشکات ہی اٹھا لے، اور جابر بن عبداللہ صحابی ہے. جب فوت ہونے لگے تو عرض کی کہ آپ جب جائیں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سلام کہنا. اب یہ مدینہ کے اندر واقعہ پیش آئے. رسول پاک کو میرے سلام کہنا. کہاں جا کر؟ جنت میں. آگے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ قبر جو نہ لیتے آپ اتنے سن دیں، یہاں سنتے ہیں، یہاں آپ سلام کر لیں، مجھے سلام کیوں دیتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تابعی کا عقیدہ بھی ہے کہ موت کے بعد قبر پہ سننے والی بات، صحابی کا عقیدہ بھی ہے کہ موت کے بعد قبر پہ سننے والی بات. اب اگر سلام دینا ہے تو وہ مر رہا ہے، یہ کہتا ہے جب تو مرے گا تیری روح جنت میں پہنچے گی، تم اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو میرے سلام کہنا ہے. اب کئی بے ایمان ایسے بھی ہیں، جی کدھر جا رہا ہے؟ عمرے پہ، حج پہ. کیا کرنا ہے؟ رسول پاک کو میرے سلام کہنا. اور گدھے کے گدھے، یہ طریقہ تو نے کہاں سے لیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کس اسلام میں؟ کسی صحابی سے، پیغمبر سے؟ یہ کیا ہے جی؟ حج پہ جا رہے عمرے؟ جی ہاں جی ہاں، میرے بھی سلام کہہ دینا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور بے ایمانیاں چھوڑو گے تو خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور انہی بے ایمانیوں پہ رہو گے تو ایمان پہ خاتمہ نہیں. وقت چونکہ ختم ہو گیا، اسی آیت کو آئندہ جمعہ پر بیان کروں گا. وآخر دعوانا